اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نفتتح وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بش گر گیا ہے میرے خیال میں، اس کا جو بش ہے نا بش وہ گر گیا۔ اس کے بغیر چل جائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے، ویسے تو یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے پہلے سے کہ غلطیاں جو تجوید کے اندر ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں، غلطیاں ہماری تجوید کے اندر کون کون سی ہیں۔ تو وہ دو اقسام کی ہیں، جو غلطیاں ہم کرتے ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک وہ غلطی جس کو ہم کہتے ہیں لحن جلی، لحن جلی، اور دوسرا ہے لحن خفی، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو، لحن جلی کس کو کہتے ہیں؟ بڑی غلطی کو، یعنی تجوید کے اندر آپ کوئی بڑی غلطی کریں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لحن جلی۔ اور لحن خفی کہتے ہیں، خفی کا مطلب بھی ویسے ہوتا ہی چھوٹی ہے، تو خفی کا مطلب یعنی چھوٹی غلطی، خفی کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی غلطی۔ ہماری کوشش کم سے کم یہ ہونی چاہیے کہ جو لحن خفی سے ہٹ کر جو لحن جلی ہے اس کو ہم فوکس کریں فی الحال، اور ان جو ہماری وہ غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہم نہ دہرائیں اپنی تجوید کے اندر۔ تو لحن جلی یعنی بڑی غلطی، اب اس کی یعنی 4 طرح کی بڑی غلطیاں ہم کرتے ہیں اپنی تجوید کے اندر۔ کون کون سی؟ ایک کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ قاف کی جگہ کاف پڑھنا، قاف کی جگہ کاف پڑھنا۔ اور دوسری ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا، 2 زبر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ہم اب کیا کر رہے ہیں وہاں پر دال کو، محمد کے دال کو کیا کر رہے ہیں؟ 2 زبر کی بجائے 2 پیش لگا رہے ہیں یا 2 زیر لگا رہے ہیں، تو یہ دوسری غلطی ہے۔ تیسری غلطی کسی حرف کو بڑھا دینا، کسی حرف کو یا اس کی حرکت کو بڑھا دینا، جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس با زبر با ہے، اب ہم اس کو پڑھ کیسے رہے ہیں؟ با پڑھ رہے ہیں، با پڑھ رہے ہیں، تو یہ حرکت کو بڑھا دینا بھی، یا کوئی حرف ہے اس کی پروننسیشن میں غلطی کرنا۔ چوتھا ہے کسی حرف کو گھٹا دینا، کسی حرف کو گھٹا دینا، جیسے با واو پیش، با واو پیش، تھوڑا سا اور لمبا کریں، با واو پیش، با واو پیش۔ اب یہ حرف مدہ ہے، ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ با واو پیش بو۔ اب ہم نے کیا کیا؟ جو مدہ ہے اس کو ہم نے گھٹا دیا، جو مدہ ہے اس کو ہم نے گھٹا دیا، تو یہ بھی ایک ہماری غلطی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لحن جلی۔ اب لحن خفی کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی غلطی، جیسے فار ایگزامپل غنہ کرنے میں یا نہ کرنے میں تمیز، جس طرح پچھلی کلاس میں بھی سوال ہوا تھا کہ غنہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ان اللہ، ان اللہ، اب کہاں پر غنہ کرنا چاہیے اور کہاں پر غنہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو جہاں جہاں پر میم تشدید اور نون تشدید کے ساتھ آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی کلاس میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن رہ گئی ہے کہ غنہ کا مطلب ہے تھوڑی دیر کے لیے ناک کے اندر آواز کو پاس کرنا، آواز کو ہولڈ کرنا، آواز کو جکڑ لینا، سنبھال لینا، اور اس کے بعد آگے پڑھنا۔ ان اللہ، میں نے پڑھا ان اللہ، کیا میں نے غنہ کیا؟ ان اللہ، یہ کیا ہے؟ غنہ کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اور ان اللہ علی کل شیء قدیر میں ڈفرنس ہے، تو اب یہ ہم نے جاننا ہے کہ کہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ جیسے عم، پڑھیے گا عم، سورہ نبا ہے نا، اس کی جو بگننگ ہے عم یتساءلون، ٹھیک ہے، تو وہاں پر میم کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں؟ غنہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ غنہ کر رہے ہیں۔ اب اگر یوں پڑھا جائے کہ عم یتساءلون تو میں نے غنہ نہیں کیا، تو یہ جو تمیز ہے یہ جاننا کہ غنہ
کہاں پر کرنا ہے اور کہاں پر غنہ نہیں کرنا، اس میں فرق۔ اور دوسرا حروف کی باریکی اور پر میں تمیز۔ بسا اوقات جیسے میں ہمیشہ اس کے حوالے سے را کی مثال دیتا ہوں، تو اگر را کو دیکھا جائے تو را کی مختلف صفات ہیں۔ ایک تو را کی صفت کیا ہے کہ اگر زیر کے ساتھ آئے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے ری، را زیر پڑھیے گا، را زیر ری۔ اب ہم یہاں پر اس کو پر نہیں کریں گے اور را نہیں پڑھیں گے اور ری نہیں پڑھیں گے، اس کو پر کرنے کے لیے بلا وجہ جو ہم نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، را کے اوپر جب بھی پیش ہو یا زبر ہو، را کے اوپر جب بھی پیش ہو یا زبر ہو تو را کو ہم کیا کریں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، جیسے را، را زبر، را زبر، را زبر، را زبر، را پیش، را پیش۔ اب رو پڑھنے میں اور رو پڑھنے میں ڈفرنس ہے۔ را زبر، را، اب آپ کی را میں اور اس میں فرق آپ کو نظر آئے گا۔ را زبر را، را زبر را، را زبر را، را پیش رو، را پیش رو۔ تو اس کے اندر تمیز کرنا کہ کہاں پر ہم نے باریک کرنا ہے الفاظ کو۔ اب یہی را انڈیویجول بھی آئے، را کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ را، 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 انڈیویجول آئے، زبر پیش کے ساتھ آئے تو را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، لیکن زیر کے ساتھ آئے را تو ہم اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیجئے گا، جو کہ حرف کی مثال تو نہیں لیکن لفظ کی مثال ہے۔ اللہ، لفظ اللہ سے پہلے جب بھی زبر آ جائے یا پیش آ جائے، جب بھی زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پر کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے انک لرسول اللہ، لرسول اللہ پڑھیے گا، لرسول اللہ۔ اب بسم اللہ، زیر آ گئی، زیر کی وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ لام کو باریک کرنا ہے۔ تو یہ جو باریکیاں جاننا، اس کے اندر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا میں نے صحیح پڑھا؟ نہیں پڑھا، غلط پڑھا، کیونکہ مجھے لام کو جو ہے اوپر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ لفظ، ہم نے ایک قاعدہ بتا دیا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اللہ کے لام کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پر نہیں کرنا، باریک کرنا ہے۔ اور لفظ اللہ سے پہلے اگر پیش آ جائے یا زبر آ جائے تو ہم نے اللہ کو کیا کرنا ہے؟ پر کر پڑھنا ہے۔ تو یہ جو باریکیاں ہیں اس کے اندر اگر غلطی ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لحن خفی۔ کیا کہتے ہیں؟ لحن خفی۔ اور مد کی جو اقسام ہیں، مد کی اقسام ہم نے نہیں پڑھی، مد کی 3-4 اقسام ہیں۔ تو اس کے اندر یعنی ایک مد ہے، جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مد ہے جس کو ہم نے 5 حرکات کی مقدار کو تک، جو بڑی مد ہے اس کو ہم نے کتنی مقدار تک پڑھنا ہے؟ 5 حرکات کی۔ جیسے قل یا، اب یا کے اوپر جو سورہ کافرون کے اندر یا ہے اس کے اگر اوپر دیکھیں تو یہاں پر یا بڑی ہے، سوری مد جو ہے وہ بڑی ہے یہاں پر، تو وہاں پر ہم نے اس کو اس مقدار تک کھینچنا ہے۔ اب قل یا ایہل تو کیا میں نے صحیح کھینچا؟ نہیں، کیونکہ اس کی جو مقدار ہے وہ 5 حرکات کی مقدار ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، لیکن اسی طرح اگر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر ہے تو میں نے کیا کیا؟ کھڑی زبر کو اتنا نہیں کھینچا، یا ایہا الکافرون۔ ہر چیز کا ایک مقدار بنایا ہوا ہے تجوید کے اندر، تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر مد ہے تو مد کو ہم نے، ایک اور مد ہے جس کو ہم نے 3 یعنی حرکات تک کھینچنا ہے۔ جیسے ارجعی، سورہ فجر کے آخری آیت جو ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب یہاں پر ارجعی کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو وہ چھوٹی مد ہے، ٹھیک، تو اس کو ہم نے 3 حرکات سے زیادہ نہیں کھینچنا۔ اب تھوڑا سا یہاں پر نوٹ کریے گا کہ میں نے دونوں پڑھنی ہے، ایک بڑی مد والی اور ایک چھوٹی مد والی۔ یا ایہا الکافرون ارجعی، اب وہ اس سے چھوٹی کرنی ہے ہم نے، ٹھیک، ارجعی
اس کو اتنا لمبا نہیں کرنا کہ وہ 5 حرکات جیسی ہو جائے. ارجعی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو حرکات ہیں اس کے اندر غلطیاں جو ہم کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لحن خفی. علامات وقف میں تمیز نہ کرنا. اب سورہ نبا کے اندر اگر آپ دیکھیں عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ، والعادیات کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جو سب کو یاد ہوگی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. پڑھیے گا. اب والعادیات ضبحا. اب یہاں پر الف کی جگہ میں نے وقف کرنا ہے، الف پڑھنا تھا میں نے. اگر میں یوں پڑھوں والعادیات ضبحا اور وقف بھی کیا تو کیا یہ پراپر طریقہ ہے؟ تو وقف کی جو علامات ہیں وہاں پر پراپر طریقے سے وقف کرنا یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں لحن خفی. لحن قل یا ایہا الکافرون. لا اعبد ما تعبدون. اب آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو حرکت ہے اس کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اب ما اعبد کے بجائے میں اگر ما اعبدو پڑھوں تو کیا یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ وقف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ وہاں پر آخر کے اندر پاس کر دینا ہے، یعنی اسٹاپ کرنا ہے فلی، اور اس حرکت کو پروناؤنس نہیں کرنا. تو یہ ہماری غلطیاں ہیں. اب الفاظ جو ہیں یہ تمام الفاظ جتنے بھی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ابھی تک، تو ان کو مختلف کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. کس کو کون سا نام، اگر میں فار ایگزامپل غین ہے تو آپ سے اگر پوچھا جائے کہ غین کون سی حروف میں سے تو آپ کہیں گے حروف حلقی میں سے. اسی طرح با ہے تو آپ بتائیں گے کہ یہ با جو ہے وہ حروف ہم نے پڑھا ہوا ہے نا پہلے، شفوی، حروف شفوی میں سے ہیں. تو اب اس طرح کی ان کی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ حروف حلقی. کیا کہتے ہیں ان کو؟ حلق کہتے ہیں گلا. گلے سے جتنے بھی حروف ادا کیے جائیں تو ان کو ہم کہتے ہیں حروف حلقی. اور وہ کتنے ہیں؟ 6. کتنے ہیں؟ حمزہ ہا، پڑھیے گا، حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، غین خا. دوسرے حروف لسویہ، یہ 3 ہیں. ان کو کہا جاتا ہے حروف لسویہ. یہ تقریباً جو ہے نا زبان سے ان کا تعلق ہے. ثا، ثا، ثا. غلطی کر رہے ہیں آپ، اب صحیح پڑھا. ثا، ثا. کیونکہ ہماری زبان اب اس نہیں ہے، یعنی پریکٹس زیادہ نہیں کرتے شاید، تو اس وجہ سے اس انداز میں نہیں ہے کہ ہم غلطی بار بار نہ کریں. ثا، ثا، ذال، ذال، وا، وا. تیسری جو کیٹیگری ہے اس کو ہم کہتے ہیں حروف صفریہ. حروف صفریہ. اور یہ اس میں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ تھوڑا سا آپ نے ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ حروف جن کو سختی سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، جن کو تھوڑا سا زور لگا کے پروناؤنس کیا جاتا ہے. ز، ز. اب ذال اور زا میں فرق ہے. ذال، زا.
زا سین صاد صاد صاد. چوتھی کیٹیگری ہے حروف نطعیہ، یہ 3 ہیں. تا تا دال طا تا دال طا تا دال طا تا دال طا تا دال طا. دال کیوں کہہ رہے ہیں؟ دال تا دال طا. یہ جو لیٹ آتے ہیں ان پر کوئی فائن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی نیکسٹ کلاس سے جو ہے نا وہ آپ کے اوپر فائن لگے گا، اور آپ ذرا ٹائم پہ آیا کریں. تا دال آپ نہیں، باقی جتنے بھی لیٹ آئے ہیں سب. تا دال طا تا دال طا. اس کے بعد ہے حروف لہاتیہ. قاف کاف قاف کاف قاف کاف. عین حا عین حا. خا سوری خا غین یا غین خا غین خا. فا ذال ضا فا ذال ضا فا ذال ضا. زا سین صاد زا سین صاد زا سین صاد. تا دال طا تا دال طا. قاف کاف قاف کاف. آپ میں سے کتنے حضرات نے پریکٹس کی ہے؟ پریکٹس کی ہے پورے ہفتے؟ کس کس نے کی ہے؟ اور باقی لوگوں نے؟ کیوں بھائی اتنا ٹائم نہیں مل رہا؟ جی چلیں، یہ ایک اور پنشمنٹ ہے آپ کے اوپر، دونوں کاؤنٹ کریں گے انشاءاللہ. ایک تو لیٹ آتے ہیں جو، اور دوسرا جو پریکٹس نہیں. پریکٹس کیا کریں، اتنا مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے، بالکل آسان ہے. چلتے پھرتے، میں ابھی بائک پہ آ رہا تھا وہاں سے کیا نام ہے اپنا موسمیات سے، تو وہاں سے آتے ہوئے میں کچھ کام کرنا تھا، میں اس کو پڑھتا رہا ہوں یہاں تک پڑھتا آیا ہوں، اور ذرا زبردست ٹائم گزرا. بجائے اس کے کہ آپ کچھ نہ کریں تو یہاں تک میں پہنچا، اور میں اس کو یاد کرتا آیا اور یہاں تک پہنچ گیا میں. تو یوں اگر آپ جو ہے نا ڈرائیونگ کے دوران ہی، اور میں تجوید جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تجوید آپ ڈرائیونگ کے دوران اگر آپ لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ کا فوکس جو ہے وہ ڈرائیونگ پہ بھی رہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیکی کا کام بھی کریں. تو یہ ٹائم لے لیں. اور بھی بہت سا ٹائم تو نکالنے کے لیے تو ایسے ایسے آئیڈیاز ہیں، اگر آپ کو میں بتاؤں تو ٹائم تو بہت ہے تجوید کے لیے. تھوڑا سا کوشش کیا کریں اس کو، کیونکہ یہاں پر آنے کا مقصد ایک ہفتے میں جو ہے نا ہم لوگ ایک مرتبہ آتے ہیں. تو یہ تب تک آپ کے لیے بہتر رہے گا، فروٹفل رہے گا، جب تک آپ اس کو پریکٹس نہ کریں. تو لاسٹ ورڈ ہے ضاد ضاد. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو either you pronounce it ضاد اور ضاد، یہ آپ کی مرضی ہے. اس پہ میرا کوئی جو ہے وہ آپ پر زبردستی نہیں کہ آپ اس کو، میں خود دونوں پروناؤنس کرتا ہوں، ضاد بھی پروناؤنس کرتا ہوں، ضاد بھی پروناؤنس کرتا ہوں. اور میرے خیال میں فرسٹ کلاس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے 2 ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس ہیں، یعنی یوں آپ اس کو سادہ الفاظ میں سمجھیں کہ 2 علماء ہیں، اور انہوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے. ایک رائے کو اگر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کے مطابق اس کی پروننسیشن جو ہے وہ ضاد بنتی ہے، اور دوسری رائے کو اگر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کے مطابق اس کی آواز جو ہے وہ ضاد بنتی ہے. یہاں پر ہم لڑتے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں یا مدینہ مکرمہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ضاد پڑھنے والے کے بھی پیچھے پڑھتے ہیں، ضاد پڑھنے والے کے بھی پیچھے پڑھتے ہیں نماز. تو اس پر جو ہے وہ اختلاف اتنا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جی جی والا نہیں، نون کے اوپر زبر جو کہہ رہے ہیں، ہاں والا
ضالین. جو بھی پڑھیں یار، اس پہ جو ہے نا وہ میرے خیال میں ہمارا بحث نہیں ہے. اگر کبھی زال والا پڑھا کبھی دال والا پڑھا تو غلط تو نہیں ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا، دو اسکولز آف تھاٹس ہیں، اس چیز کو آپ سمجھیں. اور یہ جو ہے پلیسمنٹ آف پروننسیشن کا پرابلم ہے کہ ایک بندہ یہاں سے پروناؤنس کرتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں کی بھی انوالومنٹ ہے، اس سائڈ کی بھی انوالومنٹ ہے. تو جب آپ دونوں سائڈس کی انوالومنٹ کرتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ ضاد پڑھا جاتا ہے، ضاد. اگر ایک سائڈ کی پروننسیشن یعنی اس سائڈ کو آپ کہتے ہیں کہ صرف یہ سائڈ جو ہے وہ انوالو ہے تو وہاں پر ضاد ہوتا ہے، ضاد. تو یہ اختلاف ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بعض جب میں مدرسے میں تھا تو یعنی اس پر بہت زیادہ علماء سختی کرتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، لیکن بعد میں جب ہم نے پڑھا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، اتنا اس کو بنایا گیا ہے. یہ پیج آپ سب نے پریکٹس کیا ہے؟ عَائِعُ پڑھیے گا. حَاحِحُ غَاضِغُ خَاخِيقُ قَاقِيقُ. آپ میں سے کون یہ پڑھ کے سنائے گا؟ کیونکہ میں تو آپ کو پڑھا کے جاؤں گا. کوئی جی یہ کون پڑھ کے سنائے گا؟ جی بسم اللہ کریں. جی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف. چلے سنیں، آپ سنائیں، بس چھوڑیں، ہم نہیں پڑھ رہے، آپ سنائیں. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را. آگے کنٹینیو کریں. را زا سین شین صاد ضاد طوا ظوا طوا نہ کہیں، طا ظا. اس طرف دیکھیں، طا ظا. اس میں ایکسٹرا ایفرٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے. طا ظا. جی آگے. غین فا قاف فا. اتنے ایفرٹس کیوں لگا رہے ہیں؟ فا قاف فا. فا جی قاف تھک جائیں گے، اتنی ایفرٹس لگائیں گے تھک جائیں گے. جی لام میم نون. آپ پڑھیے گے شروع سے. الف با تا ثا جیم حا 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 حا. حا ہم. خا دال زال ذال ذال ذال. زال را ٹھیک ہے ٹھیک. شین صاد ضاد دال طا طا ظا عین غین فا قاف قاف لام میم نون. بس. اب آتے ہیں سیم پیج پر. تنوین، اس کو اسپیل کیسے کرتے ہیں؟ میم دو زبر من. الف کو ہم نے کاؤنٹ نہیں کرنا ہے اسپیلنگ کے اندر. الف یہ ایک رول ہے تجوید کا یا خط عربی کا کہ جس کے اندر دو زبر کے ساتھ ہمیشہ الف لکھا جاتا ہے، لیکن اس الف کو نہ اسپیلنگ میں، بعض لوگ اسپیلنگ میں بھی پڑھتے ہیں ہجے کرتے وقت میم الف دو زبر من. میں کہتا ہوں یہ بچے کے لیے خواہ مخواہ جو ہے وہ آپ اس کو مشکل کرتے ہیں. الف جب پڑھنا ہی نہیں ہے ہم نے تو پھر ہاں جب ہم نے وقف کرنا ہے تو وہاں پر پھر الف کو پروناؤنس کرنا ہے، وقف کرنا ہے. آخر میں اگر دو زبر آ جائے تو وہاں پر جیسے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا تو وہاں پر ہم الف پڑھیں گے. تو میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من با دو زبر بن،
با دو زیر بین با دو پیش بن بن بین بن واو دو زبر ون واو دو زیر وین واو دو پیش ون ون وین ون فن فین فن سن فن سن ماشاءاللہ سب کافی لوگوں نے سین پڑھا ہے اس کو سن فن سن سن فن سن ابھی بھی سین کی آواز سن فن سن ایس کی آواز مجھ سے آ رہی ہے میں ایس پڑھ رہا ہوں اس کو سن نہیں تن کیوں سن سن جی نہیں سن جی یہ دیکھیں نا میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا اگر آپ یہ اپنا جو ہاتھ ہے سامنے رکھیں اتنا کلوز رکھیں گے تو تھوڑی سی اس کو ایئر لگے گی تھوڑی سی ایئر لگے بھی نہیں پڑھنا اصل میں حرکات جب آتی ہیں الفاظ کے اوپر تو وہاں پر بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اب اس کو کیسے پڑھیں، تو اس وجہ سے میں یہ پریکٹس کروا رہا ہوں آپ کو سن 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 اب آپ صحیح پڑھ رہے ہیں سن 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 اب کوشش کریں ایس کی آواز کو تھوڑا سا اور ہولڈ کریں، ایس کی آواز نہیں آنی چاہیے سن 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 زن 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 زا نہیں ہے یہ زن اسی طرح سا کی طرح ہے زن 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 ابھی بھی زا کی آواز کہیں سے آ رہی ہے زن 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 ون زن زن خواتین کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو یا کوئی پوچھنا ہو کچھ تو پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس مائک ہے آپ کے پاس، وہاں سے اٹھا کے آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز، اور اگر ایکسرسائز میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں ون زن زن ون زن 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 اب میں الفاظ ادا کروں گا، آپ بتائیے گا کہ کون سا لفظ میں نے پروناؤنس کیا ہے سن 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 اچھا اب اکرام اکرام اس میں کاف پڑھا ہوا ہے یا قاف پڑھا ہوا ہے کاف اکرام اکرام چلیں کوئی مشکل سی صورت دیکھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں، آپ تھوڑا سا صرف آئیڈینٹیفائی کریے گا کہ کون سے الفاظ میں نے پڑھے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا اس میں کاف کتنی مرتبہ ہے اور قاف کتنی مرتبہ ہے، پھر سے میں پڑھتا ہوں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا جی علماء اتفاق کر لیں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے صحیح بلا سیقول میں اور عن قبلتہم التی کانوا تو وہاں پر ایک مرتبہ، چلیں ایک اور جگہ پہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات عین کو اب دیکھیے گا، عین اور حمزہ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. عین کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ. اور ورفع. چلیں ایک اور صورت پریکٹس کرتے ہیں. کون سی صورت آپ سب کو یاد ہے؟ جی سب کو یاد ہے میرے خیال میں. سورہ ناس، اخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اب وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے لام کو ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پر موٹا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قاعدہ بتا دیا ہے کہ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو ہم نے لام، اللہ کے لام کو کیا کرنا ہے؟ پر کر کے پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب الرحمن اور الرحیم میں حا ہے تو کوشش کیا کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں. تبت یدا ابی لہب وتب. اب یدا کے اوپر جو ہے وہ بڑا مد ہے. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى. اب صاد ہے یہاں پر، صاد ہے، سین کے بعد یا صاد زبر ہے. سيصلى نارا ذات لهب. اب ذات میں ذال ہے تو زا ہم نہیں پڑھیں گے. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. حطب حطب. فی جیدها حبل من مسد. ایک تھوڑا سا ایکسرسائز کریں. ہم بسا اوقات جو قل اعوذ یعنی حمزہ اور عین جب دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. اعوذ اعوذ اعوذ. ذا 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 ذال اور اس کے بعد ذا 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 ضا. اب کون سے الفاظ ہیں یہ؟ جی ذا ذا ضا ذا سوری ذا ذا ضا اور اسی طرح سا صا
سا صا سا صا قا کا، یہ قرآن میں ہے نا، الذی خلقاک، الذی خلقاک، تو وہاں پر ہم نے قاف ہے خلق اور کا مخاطب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں، اور پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب کو کہ جو ہے ورنہ پنشمنٹ اور زیادہ ہوگی، تو ایک تو ٹائم پہ آ جایا کریں، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کی تھوڑی سی پریکٹس کیا کریں، اور پریکٹس کے لیے ٹائم بہت زیادہ ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔